صحابہ کرام من مات جو دنیا سے گزر چکی. کیوں؟ دل ان کے بہت پاک تھے، علم ان کا بہت ٹھوس تھا، زندگیاں بہت سادہ سمپل بے تکلف تھی، اور ان کا براہ راست خدائی انتخاب انہیں خدا نے چھانٹا تھا اور پسند کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے. نبی کے غم میں، نبی کے فکر میں، نبی والی دعوت میں، نبی والے مجاہدوں میں، نبی والی نماز میں، نبی والی تعلیم میں، نبی والے تقوی میں، نبی والی تواضع اور عبدیت اور عبودیت میں، نبی والے صبر و تحمل میں، نبی والے شکر و قناعت میں، اس سب میں ان کو پسند کیا تھا اللہ نے. انتخبہم اللہ لصحبت نبی ولنقل دینہ. ان کی اپنی ذاتی زندگیاں نبی کے نمونے میں، نبی کے نمونے پر، نبی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی کہ ہر ایک میں اپنے ایمان میں ترقی کروں، میری نماز نبی کی نماز کے قریب سے قریب تر ہو جائے، میرے میں وہ ساری اور سارا کر کے کہ اللہ پھر ان کے ہاتھوں یہ زندگی عالم کی 4 سمتوں میں ہر فرد بشر کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو میسر آ جائے. اس کے لیے یہ مارے مارے پھریں، کھانا اپنا، کپڑا اپنا، سواری اپنی، گرمی خود برداشت کر رہے ہیں، سردی خود برداشت کر رہے ہیں. جیسے آپ نے واقعہ سنے بھی، اشارہ ہی کیا تھا مولانا احسان صاحب نے عصر کے بعد، لیکن کہ سارا کیا بھوک کیا پیاس، لیکن اپنے پہ جھیل لیں گے، تمہیں پیاسا نہیں چھوڑیں گے، تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے. اپنے پر گرمی ایسی کہ اونٹوں کی اوج نچوڑ کے اپنا حلق تر کر لیں گے، لیکن تم جہنم کی راہ جاؤ، تم جہنم میں جاؤ. ہمارے نبی نے ہم کو یہ سبق سکھایا ہے، مالی اراکم، مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِي النَّارِ، کہ تم تو اپنی منمانیوں، اپنی جی کی چاہتوں، اپنے وقت، پیسے، استعدادوں، صلاحیتوں کو اپنی منمانیوں پر، اپنی ہوائے نفس پر استعمال کر کے اوندھے منہ جہنم میں گر رہے ہو. وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں اللہ کا نبی سراپا نور، سراپا رحمت تمہاری کوکھیں پکڑ پکڑ کر تمہیں اس سے بچا رہا ہوں. کہ جو جذبہ نبوت کا وہی جذبہ ہر صحابی کا، وہی جذبہ ہر صحابی کا، عورتوں تک کا یہی جذبہ، بچوں کا یہ جذبہ، عوام کا، خواص کا، ہر ایک اس پر کہ پورا مجمع رنگ میں رنگا ہوا اپنی ذاتی زندگیوں میں، اور ہر ایک کے لیے پوری بشریت کا غم، پوری بشریت کا فکر ہر ایک کو راہ راست دکھ جائے، ہر ایک ہدایت پر آ جائے، ہر ایک جنت کا راہی بن جائے، ہر ایک جہنم کی آگ اس کی لپٹوں سے بچ جائے. اسی لیے اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ یتململون کتململ السلیم، صحابہ کی صفات میں یتململون کتململ السلیم، ایسے بلبلاتے، ایسے دل ملاتے، ایسے کراہتے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا، کہ جو ہر سانس موت و زش کی، مرنے اور جینے کی گھاٹی میں ہے. مرے گا جیے گا، مرے گا جیے گا، ہر سانس. اس وقت اس کی یہ تلملاہٹ، ان کی یہ بلبلاہٹ اور ان کی یہ بے چینی و بے قراری کاہے کے لیے؟ اے خدا، یہ تیری مخلوق جس کو کان تو نے دیے، ہاتھ تو نے دیے، ہاتھ پیر تو نے دیے، دل دماغ تو نے دیا، روٹی روزی تو نے دی، صلاحیتیں تو نے دی، استعدادیں تو نے دی. اے خدا، اگر انہوں نے اس کو صحیح استعمال کر کے تجھے نہ پہچانا، تیرے نبی کا دامن نہ تھاما، اپنی راہ صحیح نہ کی، اے خدا یہ جہنم میں جائیں گے، تیری مخلوق جہنم میں جائے گی، تیری شان میں کیا اضافہ ہو جائے گا؟ اس کے لیے دل ملانا کہ پوری جماعت، صحابہ کی جماعت
اسی لیے ایک بات بیچ میں عرض کر دوں، علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا، ہجرت فرمائی، مدینہ پاک تشریف لے آئے، تو اس بنیاد کیا تھی؟ بنیاد کیا تھی؟ مکے والوں کی تکلیفوں سے بیزار ہو کر، پریشان ہو کر، ناقابل تحمل و ناقابل برداشت تکلیفیں، اور اس کی وجہ سے پریشان ہو کر آپ نے کہ چلو اب یہ نہیں، ایک ذمہ داری جو اللہ نے آپ کو دی تھی، آپ پر ڈالی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیارے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر و نذیر بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے دعوت۔ لیکن اللہ کی حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں، مقام اتنا اونچا، ذمہ داری اتنی بڑی، کیسی؟ کسی کو تو بھیجا ایک گھرانے کے لیے، کسی کو بھیجا ایک شہر کے لیے، کسی کو بھیجا لاکھ سوا لاکھ کے لیے، کسی کو بھیجا ایک قوم کے لیے، کسی کو بھیجا ایک ملک کے لیے۔ لیکن جتنا سارا سب نے آپ سے پہلے کیا وہ سارا بھی آپ کو کرنا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر میں بھی محنت کرنی ہے۔ یہ جو مقامی کام کہتے ہیں نا، مسجد وار جماعتوں کو مضبوط بناؤ، اہم مسجد میں یہ کام ہو، کاہی سے کہ یہ سارا ہے اسی میں، یہ سارا سیرت میں ملتا ہے۔ اسی لیے اصل ہمارے پڑھنے کی، اصل ہمارے سوچنے کی، اصل ہمارے عمل پر آنے کی چیزیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت ہے۔ پتہ نہیں ہم کہاں میں لگ گئے، نہ کرنے کی باتیں ہم کریں، نہ سوچنے کی باتیں ہم سوچیں، نہ چلنے کی راہ ہم چلیں، نہ لگانے کی جگہ وقت ہم لگائیں۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مجمع تیار کیا۔ نبی جی آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو دعوت، آپ کو ہم داعی بنا کر بھیج رہے ہیں، لیکن آپ کی حیات طیبہ کتنی، وہاں ذمہ داری ایک گھر کی، ذمہ داری ایک ملک کی، ذمہ داری لاکھ سوا لاکھ کی، اور عمریں صدیوں کی عمریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کہ 40 سال کی عمر میں تو آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، کل 30 سال کا عرصہ ملا، اس میں 13 سال تک مکے والے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہاری دولتوں کا بھوکا ہوں، نہ تمہارے یہاں کے عہدے اور کرسیوں کا لالچی ہوں، میرے رب نے تو میرے لیے سونے چاندی کے پہاڑ، لیکن مجھ سے تو پوچھا بھی عبدن نبیہ ہونا ملکن نبیہ ہونا چاہتے ہو یا عبدن نبیہ ہونا چاہتے ہو، بادشاہت والی نبوت چاہتے ہو یا عبدیت والی نبوت چاہتے ہو؟ نہیں، میں تو آپ کا بندہ بن کے رہوں، آپ کی بندگی کروں، آپ کو راضی کروں اور آپ کو راضی کرنے والا مجمع تیار کروں۔ پروردگار میں تو یہ چاہتا ہوں، ایک دن بھوکا، ایک دن کھانا، ایک دن اس طرح میں دونوں حال سے آپ کو راضی کروں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی تھی وہ مکے والوں کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر نہیں، کیا برداشت نہیں، ایک ذمہ داری اور ہے، اپنی ذات سے دعوت دیتے ہوئے دعوت والوں کا ایک مجموعہ ایسا تیار کرنا ہے جو اندر اور باہر، ظاہر اور باطن، عقیدہ اور عمل، علم اور عمل، وعدہ اور وعید، خوف خدا اور اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اس سب کے اعتبار سے ایسا بنا ہوا، ایسا سدا ہوا، ایسا سورا ہوا مجمع تیار کر کے آپ کو دنیا سے جانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے جو قیمت چکانی پڑے،
اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے آپ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے آپ، اللہ کو سب سے زیادہ خوش کرنے والے آپ، اللہ کے گھر کی عظمتوں، اللہ کے گھر کی خصوصیات، وہاں پر برستی بارشیں، رحمتوں، برکتوں، مددوں کی، وہاں پر اس کی چھت پر آسمانوں سے آنے والے فیصلے کہ وہ نبوت کی نظر دیکھ رہی ہے، قوموں کی ہلاکت کے، قوموں کے عروج کے، قوموں کے زوال کے، افراد کے، علاقوں کے، خاندانوں کے فیصلے آ رہے ہیں، نبوت کی نظر دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے لیکن اس سب کو قربان کیا جا سکتا ہے اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے جو ذمہ داری خدا نے میرے پہ رکھی۔